بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کی رات میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ اب دعا یہی کروں گی کہ کبھی کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دے۔ میں عروسی لباس پہنے اپنے کمرے میں کھڑی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کھڑی اس لیے تھی کیونکہ 3 گھنٹے سے مسلسل اس کی راہ دیکھنے کے بعد اب مایوس ہونے لگی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ جبکہ میں کمرے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی تو اٹھ کر دروازے تک آ گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی دروازہ بند کر دوں۔ باہر راہداری میں بھی اندھیرا ہی تھا۔ ایسے اندھیرے میں مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک آدمی میری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ راہداری میں اس کا چہرہ مجھے واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا وہ واقعی میرا شوہر ہی تھا۔ اس نے دلہے والی پگڑی ابھی تک پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ارے تم یہاں کھڑی ہو، میرا انتظار کر رہی ہو، فکر نہیں کرو، میں آ گیا ہوں۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھا، میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ میرے شوہر کا یہ سوال بہت انوکھا تھا۔ میں نے کہا، محبت تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ بولا کہ چلو ثابت تو ہوا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تو کیا میں تمہیں جو بھی کہوں تم کرو گی؟ میں نے شوہر کی بات پر شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، پر میں کیا جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کون سی بات منوانا چاہتا ہے۔ میں اندر جانے لگی تو اس نے مجھے کھینچ کر باہر راہداری میں لایا اور بولا، تم نے ابھی تو کہا تھا کہ میں جو کہوں گا تم مانو گی۔ تم نہ جانے کس بات میں پڑ گئے ہو، ایسا کچھ نہ سوچو، میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں تم پہلے کبھی نہیں گئی۔ میں نے کہا، ابھی اس وقت؟ کہنے لگا، ہاں یہی تو وقت ہے وہاں جانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں ہوگا۔ تم میرے ساتھ چلو تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اور اگر میری بیوی بن کر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو تو میری بات مان لو۔ شوہر کی ان باتوں نے مجھے پریشان کر دیا، پر میں اس کی ہر بات مان کر اس کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کہیں تو میں جہنم میں بھی چلوں گی۔ میری بات سن کر وہ بہت زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے مرکزی دروازے تک پہنچ گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی ہی گھر سے باہر جائیں گے۔ کہنے لگے، تم ابھی گاڑی میں نہ بیٹھنا اور تم پیدل جائیں گے۔ شوہر کی بات پر میں چپ ہو گئی۔ میں باہر آئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، اب ہم پیدل ہی پچھلے قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ قبرستان یہ سنتے ہی میرے حواسوں پر بجلی گر پڑی۔ ہاں، قبرستان۔ قبرستان کوئی بری جگہ نہیں ہے میری بیگم۔ میں اپنے شوہر کو نہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ پہلے اس کی بات مان چکی تھی۔ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو میں بہت زیادہ خوش ہوں گا۔ خیر سے مجھے ابھی نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا شوہر مجھ سے مذاق کر رہا ہو۔ بھلا شادی کی پہلی رات اپنی ہی دلہن کو قبرستان میں کون لے کر جاتا ہے؟ پر تھوڑی ہی دیر میں ہم قبرستان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ مجھے اندر جانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ بولا کہ نہیں، آج تو تمہیں یہاں بٹھا کر کچھ باتیں بتانی ہیں۔ میں اپنے شوہر کو پاگل سمجھ رہی تھی۔ اس نے قبرستان کا دروازہ جانے کیسے کھولا، مجھے لے کر اندر آ گیا اور بولا، دیکھو یہ قبرستان ہے، تمہیں اسے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اب مجھے غصہ آ رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے اپنے شوہر سے سختی سے بات نہیں کر سکتی تھی کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں گی؟ میں تو مر جاؤں گی۔ ایک اجنبی شخص سے میری شادی ہوئی تھی، اس پر بھروسہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میری بات پر اس نے مجھے کہا، تم تھوڑا آگے تو آؤ، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ میں نے دیکھا ایک قبر تھی جس کے اوپر سے مٹی وغیرہ ہٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں مارے خوف کے کانپنے لگی۔ میرا شوہر بولا کہ یہ آج ہی بنائی گئی ہے، اس میں ایک مردہ دفن ہے، پر اس پر کفن ہے۔ ہم اس کفن کو چرا کر آگے جا کر بیچنا ہوگا، اس سے ہماری روزی روٹی چلے گی اور ہم اتنے امیر ہو جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ علی، آپ بھی کتنے بھولے ہیں۔ کفن مردوں سے چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سستا لے کر بھی تو مہنگا بیچ سکتے ہیں نا، اور ویسے بھی کوئی ہم سے کفن کیوں لے گا؟ اور کفن اتنا مہنگا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے اتنی اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ اور یہاں تک آئیں۔ میری بات سن کر علی بولے، ارے تم یہ نہیں جانتی کہ مردوں کے کفن میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ وہ مہنگے بکتے ہیں، عام کفن کی طرح نہیں ہوتے۔
میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ مردوں کے کفن زیادہ تر جادوگروں کو بیچے جاتے ہیں، جادوگر بدلے میں انسان کو مالا مال کر دیتے ہیں، اتنی دولت دیتے ہیں کہ انسان کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ میں نے کہا اگر جادوگر اتنے ہی ماہر ہوتے تو اپنے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے؟ میرے شوہر نے کہا تم زیادہ باتیں مت کرو، اب سے ہم یہی کام کریں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، مردوں کے کفن چرا کر بیچنا تو بہت ہی بری بات ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، اور پھر مجھے ساتھ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کام اکیلے ہی کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ میرے شوہر نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بولا خبردار جو آئندہ ایسی بات کی تو میں اکیلا کیوں؟ کھانا مل کر کھا رہے ہیں تو اکیلا میں ہی کیوں ذلیل ہوں؟ میں نے کہا کہ میں اپنی ساس کو یہ بات بتاؤں گی، کہ تم مجھ سے کفن چوری کروانے کا کام کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں ملا تھا جو تم کفن چوری کر کے مجھے روزی روٹی کھلاؤ گے؟ میں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا شوہر میری بات سن کر پریشان ہو گیا اور بولا ارے پگلی تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ مجھے اکیلے کو قبرستان آنے نہیں دے گا، سب لوگ مجھ پر شک کریں گے، اگر ساتھ عورت ہوگی تو انسان کے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا، عورت کے ساتھ چلنے والے مرد کو کوئی چیک بھی نہیں کرتا۔ میں اپنے شوہر کی بات تو سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے ساتھ کیوں لانا چاہتا تھا، پر کفن بیچ کر اپنی روزی روٹی کمانے والے بات مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں یہ بات ساس سے کہوں گی اور کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کروں گی۔ میرا شوہر وہاں سے واپس آ گیا، آ کر اس نے مجھ سے بہت پیار محبت سے بات کی، مجھے اتنی محبت دی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کا راز فشاں نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے بھی یہی سمجھایا تھا کہ اب تم میرا راز راز رکھو گی، تم میرا لباس ہو اور میں تمہارا، اگر میرے بارے میں اماں کو بتاؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا، ویسے بھی یہ کام تمہارے کہنے پر چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن فی الحال تمہیں یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کی بات کو میں نے پلو سے باندھ لیا اور سوچتی تھی کہ میں واقعی میں ایسے ہی کروں گی، کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میرا دماغ اپنے شوہر کے بارے میں بدل چکا تھا، میں ان سے سچے دل سے محبت بھی کرنے لگی تھی، لیکن میں اس بارے میں بہت زیادہ پریشان اس وقت ہوئی جب ہم لوگ صبح اپنی ساس کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میری ساس نے کہا میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، واقعہ میں اچھا خاصا کماتا ہے اور شریف بھی اتنا ہے کہ کبھی اس نے اپنی بہنوں کے سامنے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں انہیں یہ سب جواب دینا چاہتی تھی، پر پھر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی والدہ سے یہ بات ضرور کروں گی تاکہ وہ مجھے کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ دے دیں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اماں کے گھر چھوڑ آئیں۔ بولے کہ میں شام کو تمہارے ساتھ چلوں گا، فی الحال مجھے ایک کام ہے۔ میں اپنے شوہر کے کاموں سے بھی بہت حیران تھی، وہ جو بھی کام کرتے کاغذ پر لکھ کر کرتے تھے اور اکثر کاغذ مجھ سے چھپا کر رکھتے تھے۔ بہرحال شام ہوئی تو واقعی 6 بجے وہ مجھے لے کر میرے میکے روانہ ہو گئے۔ رستے میں مجھ سے پوچھتے رہے کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ میں نے انہیں اپنے سب گھر والوں کے بارے میں بتا دیا، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے گھر والے انہیں کیسا سمجھتے ہیں۔ یقیناً وہ انہیں اچھا ہی سمجھتے تھے۔ میری ماں تو میرے شوہر کی اس قدر اعلیٰ عزت اور مقام دیتی تھی کہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر میرے شوہر کو چاہتی تھی۔ پر جب ہم لوگ گھر گئے میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میرا شوہر مجھ سے شادی کی رات قبرستان میں لے کر گیا اور پھر اب یہ کہتا ہے کہ ہم کفن کو چوری کر کے اپنی زندگی گزر بسر کریں گے۔ یہ بات سن کر میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے سر پر لگایا اور بولی تو کتنی خبیث ہو گئی ہے، کیوں اپنے شوہر کے بارے میں ایسی الزام بھری باتیں کر رہی ہے؟ میں اسے جانتی ہوں، اگر تم کوئی اور بات کہتی تو میں مان بھی لیتی، پر قبر سے کفن چوری کرنے والی بات بالکل ہی غیر بنیاد ہے۔ بیٹی اپنے شوہر پر الزام لگانے سے پہلے تم یہ تو سوچ لیتی کہ وہ کتنی نمازی پرہیزی انسان ہے، ایسے نمازی شخص پر الزام لگانا بھی گناہ ہے۔ میں اپنی اماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اماں مجھ پر یقین نہیں کر رہی، پر میرا شوہر ایسا ہی کرتا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ کفن بیچ کر ہم لاکھوں کے مالک بن جائیں گے۔ اماں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی، بولی کہ بیٹا کفن تو 100-200 روپے کا بکتا ہے اور مردوں کے کفن چوری کر کے کوئی کیا کر لے گا بھلا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں شادی سے پہلے تمہیں حماد پسند تھا، تم ابھی بھی اس کے خواب دیکھ رہی ہو، پر یہ بات مت بھولو کہ یہ لڑکا تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا، اس لیے اس کے ساتھ نبھانا سیکھو، یہ ہماری بھی عزت کرتا ہے اور زندگی بھر تمہارا خیال رکھے گا۔ میں اماں کی باتیں سن کر ہکی بکی رہ گئی تھی۔
کہ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اماں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ مجھ پر یقین نہیں کریں گی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں اب اماں سے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ میں جب اپنے گھر واپس آئی تو میری حالت بہت بری تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اماں نے مجھے کیا کہا ہے، پر میں رضامند ہو گئی تھی کہ شاید یہ اماں سے انتقام لینے کا ایک دوسرا طریقہ تھا کہ میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب جو بھی کام کریں گے اب مجھے بھی اس میں شامل کریں۔ کوئی اعتراض نہیں۔ میرا شوہر میری بات سن کر بہت خوش ہوا، بولا کہ بس پھر ٹھیک ہے، آج رات ہی ہم چلیں گے، لیکن آج تم نے عروسی جوڑا ہی پہنے رکھنا ہے۔ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں قبرستان میں جانے کے لیے عروسی جوڑا کیوں پہنوں؟ بولے کہ وہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ سرخ لباس دیکھ کر ہی انسان کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ سرخ لباس عموماً انسان عورتوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت نے رات کے وقت اس پہر دلہن والا لباس پہنا ہو تو لوگ اس سے ویسے ہی ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جیسے دلہن کے روپ میں کوئی چڑیل آ گئی ہو، کیونکہ کوئی بھی دلہن رات کے 12 بجے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اپنے شوہر کی ذہانت دیکھ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر واقعی ہی بہت چالاک انسان ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گا۔ سو مجھے معاشیت کی فکر نہیں تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اتنا گھٹیا کام کرے گا۔ پہلے مجھے اس بات کی شدت کا اندازہ نہیں ہوا تھا، پر اب لگنے لگا تھا کہ یہ کتنا برا، غلیظ اور گناہ والا کام ہے۔ لیکن میں عروسی جوڑا پہن کر شوہر کے ساتھ گھر سے نکلی تو میرا دل عجیب سے خوف اور اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر میری قبر کھودنے جا رہا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم واپس کب آئیں گے؟ تو بولا کہ آج ہمارا کام لمبا ہوگا، اس لیے ہمیں دیر بھی لگ سکتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل اور بجھ گیا۔ مجھے سخت نیند بھی آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر بھلا کوئی انسان جاگتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم بالکل بھی ڈرنا مت، پر اعتماد ہو کر کھڑی رہو، ہم کسی کو کوئی چوری نہیں کر رہے۔ جو چوری کر رہے ہیں وہ تو مر چکا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ کوئی بات کہے گا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر عمل کر کے دور کھڑی ہو گئی۔ ہم لوگ قبرستان پہنچ گئے۔ میرے شوہر نے مجھے پہرا دینے کے لیے باہر کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں اس لیے کھڑی تھی کہ کوئی آ نہ جائے، اور اگر آئے تو اس سے خود کو چڑیل ظاہر کر کے یہاں سے بھگا دوں۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی آ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی، پر اپنے شوہر کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں وہیں پر کھڑی رہی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے وہ کفن اس قبر سے چوری کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی اس پہر قبرستان میں بہت ہولناک لگ رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے کفن چوری کرنے کے بعد نکلے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اب یہ کیا کریں گے؟ بولا کہ کرنا کیا ہے، یہ کفن کرامت پاس جا کر بیچنا ہے۔ کرامت بابا کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایک فقیر ہے، جادو کرتا ہے، اور اس کو ہر مہینے کفن چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کیا دے گا؟ میں نے پوچھا تو میرے شوہر نے کہا یہ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا نا، ہمیں بہت کچھ اچھا دے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی، اور یوں ہم لوگ وہیں سے کرامت بابا کے پاس چلے گئے۔ کرامت بابا کی جھونپڑی یہاں سے تقریباً کافی زیادہ دور تھی۔ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ یہ آدمی ادھیڑ عمر کا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر مجھے کن لوگوں کے دروازوں پر گھما رہا تھا۔ کتنی غلط بات تھی کہ اپنی جوان اور نئی نویلی دلہن کو لے کر لوگوں کے آستانوں پر پھر رہا ہے۔ اس آدمی نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور بولا کہ اندر آ جاؤ۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ سامنے ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے کو دیکھ کر تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں ہڈیوں کا ہار پہن رکھا تھا، آنکھوں میں لال ڈورے تھے، جبکہ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ برسوں کا شرابی ہو اور اس نے ابھی ابھی نشہ کر رکھا ہو۔ اسے دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ کہنے لگا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ میرے سامنے جب بھی آؤ تو میری مراد پوری کر کے آنا، ورنہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میرے شوہر نے بابے کے سامنے جھکتے ہوئے کہا بابا آج میں تمہاری پسندیدہ چیز لایا ہوں۔ تم کہتے تھے نا کہ میں تمہارا کوئی کام نہیں کرتا، دیکھو آج تمہارا مرید تمہارے لیے کیا لایا ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے وہ کفن اس بوڑھے کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھا اس کفن کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور بولا شاباش میرے شیر، تم نے تو میرا بہت بڑا کام کر دیا ہے۔
پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ اس کی نظروں میں مجھے عجیب سی غلاظت نظر آئی تھی، جو میں نے ایک لمحے میں ہی محسوس کر لی تھی۔ یہ میری بیوی ہے، یہ بھی آپ کی مرید ہے، سلام کرو۔ میرے شوہر نے مجھے اس بوڑھے آدمی کو سلام کرنے کو کہا۔ میرا پارا گھوم گیا۔ میں نے اس کے آگے بالکل بھی ہاتھ نہیں جوڑے اور نہ ہی اس کو سلام کیا۔ وہ میری طرف غلیظ نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بولا، یہ سلام کرے گی، مجھے اس پر اثر بعد میں ہوگا۔ میں حیران تھی کہ اس نے یہ بات مجھے کیوں بولی۔ مجھے اپنے شوہر پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر وہ مجھے یہاں کس جگہ لے آیا ہے، کہ اسے اپنی بیوی کی عزت اور غیرت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ میں نے یہ بات خاموشی سے سن تو لی تھی، پر میرے دل میں بہت نفرت آ گئی تھی۔ اس بابے کے خلاف میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ پر پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے شوہر کو ایک بڑی سی ڈبی دے دی، اور اس ڈبی کو کھولتے ہی میری آنکھوں تو جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں 2 چمکتے ہوئے سونے کے کنگن تھے، جنہیں دیکھ کر میں کھل اٹھی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اتنے چمکدار سونے کے کنگن نہیں دیکھے تھے۔ یہ اصلی اور خالص سونا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، میں نے کہا تھا نا کہ کرامت بابا کے پاس کوئی نہ کوئی کرامت ہوتی ہے، وہ بلا وجہ کسی کو اپنے پاس نہیں بلاتے۔ میرا شوہر بہت فقریہ انداز میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے بابا کا شکریہ ادا کیا اور وہ سونے کے کنگن لے کر آستانے سے باہر آ گیا۔ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے گھر تک پہنچے تھے۔ گھر تک جانے کا سفر کیسے گزرا میں نہیں جانتی۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو صبح کے تقریباً 4 بج چکے تھے۔ میری اماں جان بھی اٹھ چکی تھی، یعنی کہ میرے شوہر کی ماں میری ساس اٹھ چکی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ حیران ہو گئی، بولی، بیٹا تم لوگ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں اماں، ہم تو ابھی آئے ہیں۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ تم نے سرخ جوڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا، یہ تو ان کا حکم تھا کہ آج تم پھر دلہن بنو، اس لیے میں بن گئی۔ میری ساس نے مجھے مشکوک نظر سے دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، تم دونوں چلے جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ خبیث تمہیں کہاں لے کر گیا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری ساس کو بھی میرے شوہر کے ان معاملات کا علم تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میرے ذہن میں وہ سونے کے کنگن گھوم رہے تھے۔ پھر میں اندر کمرے میں آئی۔ میرا شوہر بولا کہ اماں کو اس بارے میں تھوڑا سا شک ہے، انہیں زیادہ نہیں پتہ، ہلکا سا ان کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے وہ کنگن دے دو۔ بولا کہ وہ ہم نے بیچنے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، وہ میں پہننا چاہتی ہوں، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں یہ کنگن پہن کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کبھی دل چاہتا کہ میں اپنے شوہر کو مار ڈالوں، کبھی ساس کے خوف سے میرے ذہن میں عجیب عجیب منصوبے آتے۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بس کچھ ہو جائے اور میں اس بابے کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر مجھے اپنے شوہر سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اگلے 2-3 دن میرے لیے تباہی کا باعث تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس بھی نہ جاتی، نہ اسے اپنے قریب آنے دیتی، بلکہ میں اسے کہتی کہ مجھے بابا کے پاس لے جاؤ۔ میرا شوہر بھی حیران تھا، یہ بات صاف سمجھ گیا تھا کہ بابا نے ہی مجھ پر کوئی عمل کیا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ چوڑیاں توڑ دوں، شاید میری یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر میں نے وہ چوڑیاں اتارنے کی دیر کی تھی کہ وہ میری کیفیت ختم ہو گئی۔ پر پھر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ نماز روزے کی پابندی کرنا پڑی، اور کئی عملیات کرنے کے بعد میری اس بوڑھے کے خیالوں سے جان چھوٹی، اور میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ اب میری زندگی آزادانہ ہی گزرے گی۔ پر یہ واقعہ ہو جانے کے بعد میرے شوہر نے بھی اس کام سے توبہ کر لی، اور بولا کہ آئندہ ہم عزت کی روٹی کھائیں گے، کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں شرمندگی ہو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم میرے شوہر کو یہ بات سمجھ تو آ گئی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے۔ سچ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں کچھ بھی کر گزرتی ہے، جبکہ شوہر بیوی کے لیے بعض اوقات عزت کی روٹی کمانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔